الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہماری سب کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ فرمایا دنیا کے اندر تمہارے سب سے زیادہ سخت ترین دشمن یہودی اور مشرک ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، مومنوں کے سب سے سخت دشمن، سب سے زیادہ عداوت، بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ یہودی اور مشرک ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ یہود و نصارہ، مشرکین، کافر لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ کبھی مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کر ہی نہیں سکتے۔ ان کی فطرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام دشمنی رکھ دی ہے۔ یہ اسلام کے، مسلمانوں کے، اہل ایمان کے انتہائی سخت دشمن ہے اور اپنی دشمنی کا اظہار مختلف طریقوں سے ہی کرتے رہتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب آپ نے اللہ کے پیغام کا اعلان کیا، لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، تو آپ کے مد مقابل مشرکین مکہ، کفار مکہ تھے۔ ان کی تنگیوں اور اظہار آسانیوں سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے آپ مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں پر آپ نے صلاۃ و سلام کا سامنا دو قسم کے لوگوں سے تھا، بلکہ تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک منافقین، دوسرے عیسائی اور تیسرے یہودی۔ اور یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدے کے باوجود جب مسلمانوں پر، اہل مدینہ پر ایک تنگ وقت آیا، ان لوگوں نے بدعہدی کی اور ان لوگوں نے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری تلو کی۔ بالآخر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر کافروں کی شکست کے بعد، مشرکین مکہ اور دیگر جو کفار قبائل تھے ان کی شکست کے بعد، آپ نے باقاعدہ طور پر ان کا محاصرہ کیا اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ یہ لوگ وہاں سے نکل کر خیبر کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ اور میں نے گزشتہ خطبہ کے اندر یہ بات کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے وقت چند وصیتیں کی تھی۔ آپ نے اپنی موت کے وقت چند اہم باتوں کی نصیحت اپنے صحابہ کرام کو کی تھی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ ان یہودیوں کو، ان غیر مسلموں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے،
ان کو کسی صورت بھی جزیرۃ العرب کے اندر رہنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ انتہائی غلیظ قسم کے لوگ، سخت قسم کے شرارتی لوگ ہیں، مسلمانوں کے اہل ایمان کے دشمن ہیں۔ ان کو بالکل مقدس جگہ پر مسلمانوں کے علاقے میں رہنے کی اجازت تک نہ دی جائے۔ وقت آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو خیبر کے علاقے سے نکال دیا گیا، ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ عرب ایک لوگوں کی غلاظتوں سے پاک ہو گیا، لیکن یہ لوگ کبھی بھی اپنی شرارتوں سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ تھوڑا تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ لوگ اپنی ذاتی جگہ پر رہ کر مسلمانوں کا نقصان نہیں کر سکتے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر جا کر ان کے ہمدرد بنتے ہیں، ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہاں رہ کر اپنے پاؤں مضبوط کر کے اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر پھر یہ شرارتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں اور اہل ایمان پر ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ جب ان کو جرمنی سے نکالا گیا تو ان لوگوں نے وہ اپنے جہاز، بحری بیڑے جن کے اوپر اپنے سارے خاندان، سارا سامان لدا، لٹے پھٹے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی کسی ملک کے پاس جا کر، کبھی کسی کے پاس جا کر، ان کو وہ آج وہ ممالک جو جن کے حمایتی بنے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر یہ لوگ فلسطین والوں کے پاس گئے اور خاص قسم کے بینر اور جملے انہوں نے اپنی بیڑیوں پر لگا لیے کہ ہم انتہائی مظلوم لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی گئی ہے، انسان ہونے کے ناطے، انسانی حقوق کے ناطے ہمیں پناہ دی جائے، ہمیں بچایا جائے۔ تو اہل فلسطین نے ان کو ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر پناہ دی، اور پھر انہوں نے وہاں رہ کر جو کام کیا آج وہ دنیا دیکھ رہی ہے، کس طرح یہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ مسلمانوں پر گرائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اہل فلسطین پر کس قدر زیادہ ظلم و بربریت کا طوفان برپا کر رکھا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ان کے مظالم کا ذکر نہیں کروں گا، صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ فلسطین یہ جو شام کا علاقہ ہے، دراصل یہ عام علاقہ نہیں ہے، یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ اس کائنات ارضی پر اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات کے اندر انتہائی مقدس جگہ ہے، انتہائی محترم جگہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر اس جگہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس علاقے کے بسنے والے لوگوں کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ عام جگہ نہیں ہے، مسلمانوں کے عام علاقوں کی طرح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی تلے ہوئے ہیں کہ وہ پوری طرح اس پر قابض ہو جائیں اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں۔ ان کو ایک غصہ یہ بھی ہے، پہلے سیدنا عمر نے ان کو خیبر سے نکالا، پھر حضرت عمر کے دور میں 15 ہجری کے اندر جب بیت المقدس فتح ہوا، ان عیسائیوں اور یہودیوں کے شکنجے سے سیدنا عمر نے خود چل کر جا کر
بیت المقدس فتح کیا اور ان لوگوں کے شکنجے سے اس کو آزاد کروایا، یہ لوگ پوری طرح تلے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے یہ اپنا غصہ نکالیں اور ان علاقوں پر پوری طرح قابض ہو جائے۔ تو یہ عام جگہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ انتہائی قابل قدر جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بہت سارے اس کے فضائل ذکر کیے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو شام کا یہ علاقہ اور شام کی پوری سرزمین، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے جو اس کائنات کے اندر اپنی سب سے بہترین جماعت انبیاء کرام کی جماعت کو بھیجا ہے، وہ اسی سرزمین شام کے اندر بھیجا ہے، جس کا علاقہ فلسطین بھی ہے۔ اس جگہ پر اللہ نے کثرت سے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، بلکہ دیگر علاقوں سے اپنے نبیوں کو یہ حکم دیا کہ ہجرت کر کے اس علاقے میں چلے جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، یہ سیدنا یوشع علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے اس شام کے علاقے کو اپنا مسکن بنایا، یہاں پر آ کر رہ کر آباد ہوئے۔ بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے حکم دیا، ان کی قوم کو کہا ادخلوا الارض المقدسہ، مقدس جگہ میں چلے جاؤ، مقدس جگہ پر چلے جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس زمین کے لیے، بیت المقدس اس علاقے میں اپنی موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا ہے، نہ مجھے اس علاقے کے اندر موت دینا۔ اس قدر قابل احترام جگہ ہے۔ جب یہودیوں نے سازش کی، یہودی یہ اتنے گندے لوگ ہیں، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو، عامی مسلمانوں یا عامی لوگوں کو نہیں، انبیاء کی بہت بڑی جماعت میں یہ قاتل ہیں، نبیوں کو قتل کرنے والے لوگ ہیں۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درپے ہوئے اور ان کو قتل کرنے لگے، سولی پر چڑھانے لگے، تو اللہ نے اسی مقدس جگہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے، اسی مقدس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو اتارے گا، اسی مقدس زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی یہ جگہ انتہائی اہم اور قابل احترام ہے۔ اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی کا سب سے جو بڑا معجزہ ہے وہ آپ کا اسراء اور معراج کا معجزہ ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک ہی رات کے کچھ حصے میں یہاں مکہ سے بیت المقدس تک اتنا لمبا سفر کروایا، اور پھر وہاں بیت المقدس سے اللہ نے اپنے نبی کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ جو مکہ سے بیت المقدس کا سفر ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے جو آسمانوں تک کا سفر ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سفر بھی آپ علیہ السلام کو اسی ارض مقدسہ سے ہی کروایا ہے۔ اس لحاظ سے بھی اس جگہ کی قدر و قیمت، اس علاقے کی منزلت و مرتبہ اللہ کے ہاں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے اس پوری کائنات کے اندر، پوری زمین پر، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو جمع کیا۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام جب مکہ سے بیت المقدس گئے ہیں، وہاں سے جب معراج کرنا تھا، انبیاء کی جماعت موجود ہے۔ اللہ نے جتنے نبی مبعوث کیے تھے، ان تمام انبیاء کو اللہ نے اس جگہ پر اکٹھا کیا اور ہمارے پیارے پیغمبر کو امام الانبیاء بنایا۔ اور وہ
اتنا بڑا اعزاز رکھنے والا علاقہ یہی شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، یہی بیت المقدس ہے کہ اللہ نے اس زمین پر جس جگہ پر اپنے نبیوں کو جمع کیا ہے وہ جگہ بھی بیت المقدس ہے۔ اللہ کے ہاں کتنی قدر والی اور کتنی مقدس یہ زمین ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبلہ اول بیت المقدس اس کائنات کے اندر تعمیر کیا جانے والا اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، ایو مسجد وضع فی الارض اول، سب سے پہلے اس روئے زمین پر مسجد کون سی بنائی گئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام بیت اللہ جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے۔ فرمایا ثم ایو، اس کے بعد پھر کون سی مسجد تعمیر کی گئی ہے؟ فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس۔ یہ جگہ اس پوری کائنات کے اندر اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دوسرے نمبر پر یہ ایسی جگہ خاص کی گئی ہے جس جگہ پر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اللہ کے سامنے لوگ سجدہ کریں، اس کو مسجد بنایا گیا۔ یہ اعزاز بیت المقدس کو حاصل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ نبی یہ بیت اللہ الحرام، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سنۃ، 40 سال کا فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان، کہ 40 سال پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے 16 یا 17 ماہ، 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ زمین اللہ کے ہاں انتہائی زیادہ قابل قدر ہے اور قابل احترام ہے اور فضیلت والی جگہ ہے۔ اور مسجد حرام، مسجد اقصی، یہ پرسکون جگہ تھی، اللہ نے اس کو سکون والا بنایا ہے۔ یہ ان شرارتیوں کی وجہ سے اور ان غلیظ ترین لوگوں کی وجہ سے آج وہاں کا امن برباد ہو چکا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَعِینٍ۔ فرمایا یہ ایسی جگہ ہے جو ٹھہراؤ کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے اور انتہائی پرسکون جگہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر سکون والا قرار دیا ہے۔ اور یہ ایک تفسیر کے مطابق اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس گھر کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ، یہاں جو انجیر اور زیتون کی قسم کھائی گئی ہے، اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ زیتون سے مراد امام قتادہ اور زید اور اسی طرح کعب احبار بڑے بڑے تابعین کی تفسیر کے مطابق اس علاقے سے مراد وہ مسجد بیت المقدس، یہ بیت المقدس والی جگہ ہے، مسجد اقصی ہے جس کی اللہ نے قرآن مجید کے اندر قسم اٹھائی ہے۔ یہ کتنی اللہ کے ہاں قابل احترام جگہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پوری روئے زمین پر خاص ثواب کی نیت سے کسی بھی جگہ کے سفر کی اجازت نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ خاص ثواب کی نیت کر کے اور اسپیشل کسی جگہ یا کسی مسجد کا سفر نہیں کر سکتا سوائے 3 مسجدوں کے۔ فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد،
3 مسجدوں کی طرف بندہ خاص ثواب کی نیت سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک مسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصی، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد اقصی بیت المقدس ہے۔ یہ اللہ کے ہاں اتنی قابل احترام جگہ ہے، یہ علاقہ اتنا قابل قدر ہے کہ اس علاقے کی طرف بندہ خاص ثواب کی نیت سے سفر بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ ایسا علاقہ ہے کہ جس علاقے کو فتنوں کے دور میں امن والا کہا گیا اور فرمایا گیا کہ فتنوں کے دور میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس علاقے کے اندر پناہ کریں، اس علاقے کے اندر رہیں۔ یہ شام کا پورا علاقہ، یہ فلسطین، بیت المقدس، یہ سارا علاقہ یہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے پناہ گاہ ہے، فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے اور فتنوں سے بچنے کی جگہ ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات ذکر کی ہے اس ضمن کے اندر کہ بیت المقدس اور یہ جو شام کا علاقہ، جو فلسطین کا علاقہ ہے، اس کو اللہ نے جتنے بھی مقام اور اعزاز عطا کیے ہیں، ان میں سے بڑا اعزاز، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، وہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس علاقے کی سیر کروائی گئی اور آپ کا معراج کی ابتدا یہی سے کروائی گئی۔ اس کا انہوں نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ دین اسلام کی ابتدا مکہ سے ہوئی ہے، دین اسلام کا مصدر منبع اور اس کی ابتدا مکہ سے ہوئی ہے، بلاد عرب حجاز سے ہوئی ہے، اس علاقے سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ ارض فلسطین کے اندر ہوگی۔ کیسے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، تو اس وقت مسلمانوں کو صحیح غلبہ حاصل ہوگا، صحیح پوری طرح مسلمان پوری دنیا کے اندر غالب آ جائیں گے اور ہر طرف اسلام غالب آ جائے گا، ہر طرف اسلام پھیل جائے گا۔ تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کو یہ مکہ سے بیت المقدس کی سیر کروائی گئی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے، یہاں سے اسلام شروع ہوا اور وہاں پر اسلام جا کر مکمل ہوگا، اسلام صحیح طور پر غالب ہوگا، اس جگہ پر صحیح اسلام کا غلبہ اور ظہور ہوگا اور اسلام پوری اپنے آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کے اندر غالب آ جائے گا، جو اللہ تعالیٰ عیسیٰ اور مہدی کے ذریعے کروائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو مکہ سے یہ سیر بھی کروائی گئی۔ اور مسجد اقصی جو ہے، اس میں نماز کی جو فضیلت ہے عام مساجد سے زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 4 صلوات فی، آپ نے فرمایا مسجد اقصی، میری اس مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنا مسجد اقصی کے اندر 4 نمازوں پڑھنے کے برابر ہے۔ فرمایا جس طرح وہاں بندہ 4 نمازیں ادا کرتا ہے، اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا میری اس مسجد کے اندر ایک نماز کا، اور مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا 1000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک بندہ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتا ہے، ایسے جیسے اس بندے نے 1000 نماز ادا کر لی ہے، اتنا ثواب ہے۔ اس کا 1/4 حصہ ثواب کا اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے کا ادا کرتا ہے۔ اس لیے بھی یہ جگہ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے، اور مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنا یہ عامی نمازوں سے ہٹ کر اس کا اللہ نے خاص طور پر گناہوں کا کفارہ بھی اس کو بنایا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، فتنوں کے دور میں آپ نے فرمایا اہل شام یہ صحیح ایمان پر قائم ہوں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مستدرک کے حاکم کے اندر۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، انی رأیت کأن عمود الکتاب انتزع من تحت وسادتی، میں لیٹا ہوا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے تکیے کے نیچے سے ایک کتاب کا ستون کھینچ لیا گیا، اور فرمایا
جب میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ نُورٌ صَائِغٌ أُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، جب میں نے دیکھا تو وہ ایک قسم کا نور ہے جو شام کے اوپر پھیلا دیا گیا ہے، شام کے علاقے پر پھیلا دیا گیا ہے۔ اور اس نور سے مراد اہل شام کا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا الا وَإِنَّ الْإِيمَانَ إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ بِالشَّامِ، لوگوں خبردار سن لو یہ بات، جب فتنے آئیں گے، فتنے عام ہو جائیں گے، اس وقت اصل ایمان اہل شام کے پاس ہوگا۔ اللہ اصل ایمان ان کے اندر قائم رکھے گا اور صحیح طور پر ایمان شامیوں کے اندر رہ جائے گا۔ اور یہ فلسطین اور یہ سارا علاقہ یہ شام کا علاقہ ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے مطابق شام کے علاقے پر اللہ کی رحمت کے جو ملائکہ ہیں وہ اپنے پر کیے ہوئے ہیں، اس کو ڈھانپے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للشام، شام کے لیے خوشخبری ہے۔ فقلنا لأي ذلك یا رسول اللہ، اس وجہ سے خوشخبری، کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، اس لیے کہ رحمان کے ملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو شام کے اوپر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس شام کے علاقوں کو اللہ کی رحمت کے ملائکہ نے ڈھانپا ہوا ہے، اس لیے بھی ان شامیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اہل شام کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوبا، اس کا نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ طوبا یہ یا تو جنت میں ایک درخت کا نام ہے یا اس کا مطلب جنت کی خوشخبری ہے، یہ اہل شام کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو فتنوں کے دور میں اس شام کے علاقے کو اپنا مسکن بنانے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے علیکم بالشام، پھر شام کو پکڑ لو، شام کے علاقے کو پکڑ لو، اس علاقے کے اندر پناہ گزین ہو جاؤ، اگر موقع ملے تو اس علاقے کے اندر اپنا مسکن بنا لو اور وہیں پر رہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیسیر الامر الی ان تکون جنودا مجندہ جند بالشام و جند بالیمن و جند بالعراق، فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ مختلف لشکر ہو جائیں گے، ایک لشکر شام کے اندر ہوگا، ایک یمن کے اندر ہوگا، ایک لشکر عراق کے اندر ہوگا۔ فرمایا صحابی پوچھتے اللہ کے نبی آپ مجھے بتا دیجئے اگر میں ایسے وقت میں زندہ ہوا تو میں کون سے لشکر کو اپناؤں، کس لشکر کے ساتھ دوں اور کون سا لشکر جو ہے وہ میرے ساتھ ہو؟ آپ نے فرمایا علیکم بالشام، شام کو لازم پکڑ لو، شامی لشکر کے ساتھ ہو جاؤ، اگر وہاں موقع نہ ملے تو پھر فرمایا یمنی لشکر کے ساتھ ہو۔ یہ اس علاقے کی فضیلت بھی ہے کہ یہاں ایمان ہوگا اور فتنوں سے حفاظت ہوگی۔ اسی طرح اس علاقے کا ایک مقام و مرتبہ یہ بھی ہے، اس علاقے میں بیت المقدس کے علاقے میں دجال نہیں جائے گا۔ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ صرف نبی علیہ السلام نے نہیں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ دجال کے فتنے کا سامنا صرف وہ لوگ کریں گے جو اس وقت زندہ ہوں گے۔ دجال اللہ اس کو یہ طاقت دے گا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، وہ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ بھی کر دے گا۔ اس کا فتنہ انتہائی سخت فتنہ ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے خود بھی پناہ مانگی ہے، اپنی امت کو ترغیب بھی دلائی ہے۔ کتنا یہ سخت فتنہ ہے دجال کا، اور یہ بیت المقدس کا علاقہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، بلکہ اس کی ہلاکت، اس کی موت اور تباہی بربادی اسی علاقے کے اندر ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام لطف پر قتل کریں گے اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت اس علاقے کے اندر ہوگی۔ آپ نے فرمایا 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مکہ، مدینہ اور مسجد اقصیٰ اور کوہ طور، اس جگہ 4 مقامات پر دجال نہیں جا سکے گا۔ اللہ نے اپنی ساری کائنات، ساری زمین میں سے ان 4 جگہوں کو اس دجالی فتنے سے محفوظ کر دیا۔ اس دجالی فتنے سے اللہ نے ان جگہوں کو پاک کر دیا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
अहादीस की पेशीन गोई को देखा जाए तो वो सारी पेशीन गोइयां आज हमें नजर आ रही है। एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब इस इलाके की मईशत और इसके इक़्तिसादी मामलात तंग कर दिए जाएंगे और बैरूनी जगहों की तरफ से या दीगर इलाकों की तरफ से इन इलाकों में कोई दिरहम व दीनार नहीं आएगा। ये आप अलैहिस्सलाम की तशरीफ गोई है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूशिकु अहलुल इराक अल्ला युजमा इलैहिम कफीजुन वला दिरहम कुलना मिन ऐन ज़ालिका काला मिन क़िबलिल अजब। आपने फरमाया इराक पर एक ऐसा वक्त आएगा जब इस इराक के अंदर ना कोई कफीज, एक पैमाना है जिसके अंदर गंदम को रखा जाता है, गंदम जिसके साथ मापी जाती है, ना वो लाया जाएगा और ना दिरहम लाया जाएगा। फरमाया ये पाबंदियां किन की तरफ से होगी? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिन क़िबलिल अजब, ये अजमी लोगों की तरफ से पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। और इसी तरह आपने फरमाया यूशिकु अहलुश शाम अल्ला युजमा इलैहिम ना दिनार वला मुद्द। फरमाया ना इनकी तरफ कोई दिनार आएगा ना मुद्द आएगा। पूछा गया ये पाबंदियां किस तरफ से होगी? फरमाया मिन क़िबलिल रूम, ये रूमी इलाके की तरफ से पाबंदियां होंगी। और आज वो नजर आ रहा है कि ये जो बैतुल मुक़द्दस का इलाका है, ये फलस्तीन की जगह है, इनका अरसा हयात तंग किया जा रहा है। इनको जो है ना वो सहूलियात से महरूम किया जा रहा है, इनकी मईशत को तंग किया जा रहा है, इनकी गुज़राने जिंदगी को तंग किया जा रहा है। और अभी हम देखें तो इसराइल की तरफ से अभी भी इस इलाके को बहुत सारी पाबंदियों का सामना है, ये आप लोग जानते हैं। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने कई एक और भी तशरीफ गोइयां इस इलाके के बारे में फरमाई हैं। याजूज माजूज का कत्ल इसी इलाके के अंदर होगा। ईसा इब्न मरियम दज्जाल को इसी इलाके में कत्ल करेंगे। फितनों के दौर में आपने खास तौर पर तरगीब दिलाई है कि इस इलाके के अंदर अपनी रिहाइश कायम की जाए। और इसी तरह ये ऐसा इलाका है जहाँ पर मैदान माशर लगेगा। क़यामत और मैदान माशर इसी इलाके के अंदर लगाया जाएगा। और जब क़यामत आएगी लोग अपनी कब्रों से उठकर खुद इस इलाके की तरफ भागेंगे। तो ये इलाका एक इंतहाई अहम इलाका है अहले ईमान के लिए, मुसलमानों के लिए। यही वजह है कि यहूदियों की और गैर मुसलमों की, कुफार की ये बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा उनका जो है वो मंसूबा है कि किसी न किसी तरीके से अहले ईमान को इस इलाके से जो है वो निकाल दिया जाए, उनको तंग किया जाए, उनका कत्ले आम और जो कि हो रहा है और काफी अरसे से हो रहा है। अल्लाह ताला इन यहूदियों के टुकड़े टुकड़े कर दे, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे और अल्लाह ताला अहले ईमान की मदद फरमाए। अल्लाह ताला अहले फलस्तीन को हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह अपने वो जो रहमान के जो मलाइका जो उस इलाके पर रहमत के पर फैलाए हुए हैं, अल्लाह उनके जरिए इनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला इस्लाम को गलबा अता फरमाए, मुसलमानों को गलबा अता फरमाए और इन बेईमानों, काफिरों, जालिमों और जाबिर किस्म के लोगों को तबाह बर्बाद फरमाए। अल्लाह इनका सत्यानाश कर दे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल